نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے چیف جسٹس رہے. ظاہر ہے آپ نبی بھی تھے، لیکن آپ مسلمانوں کے علاوہ جو وہاں پر دوسرے قبائل آباد تھے یا یہودی آباد تھے، تو وہ جو ہیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک حکمران کے اور ایک قاضی کے بھی آپ ان کے فیصلے فرمایا ان کے وہ کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو مقننہ اور ریاستی نظام ہے دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھا، مجتمع رکھا. یہ نظام جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک چلتا رہا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب آئے تو انہوں نے اس کو ریاستی نظام کو اور مقننہ کے یعنی قانون کے نظام کو وہ سیپریٹ کر دیا. آپ نے کیونکہ ایکسپینشن بھی ہوئی تھی اسلامی جو ہماری سلطنت ہے اسلامی ریاست مدینہ کی، تو اس کی وجہ سے آپ کو ججز مقرر کرنا پڑے. تو وہ ججز مقرر کیے تھے. اب وہ ججز بھی جو تھے وہ ایک ایسے آپ نے جو عمر فاروق نے جو عدالتی سسٹم انہوں نے قائم کیا تھا یعنی چیک اینڈ بیلنس کا، وہ آپ نے ان پہ ایسا رکھا ہوا تھا ایون ججز پہ کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بھی 10,000 دفعہ سوچتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا یا کوئی ایسی کوئی 19-20 بھی ہوئی تو وہ ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. دوسرا جو اسلام کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام عدل میں اگر کسی مجرم کو عدم ثبوت یا کسی وجہ سے اگر مجرم چھوٹ بھی جائے، یہ اسلامی نظام عدل کی بات کر رہا ہوں، چھوٹ بھی جائے اگر کسی طریقے سے، لیکن اس میں ایک بات قطعی ہے کہ اس میں جو معصوم ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی. اگر ہم فی زمانہ بات کریں تو بینجامن فرینکلن نے کہا تھا کہ جی گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل. یہ ہمارا جو سلسلہ ہے ڈیموکریٹک کہ جی عوامی کی حاکمیت ہوگی، عوام ہی انتخاب کریں گے اور انہیں میں سے نمائندے آئیں گے. یہ بڑا عجیب و غریب سا کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا. اگر اس سے کمپیئر کریں اسلامی نظام حکومت سے، اسلامی نظام ریاست سے، تو وہ اس سے اسلام تو حاکمیت اعلیٰ کا جو تصور ہے وہ تو عوام نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی حاکم اعلیٰ ہے، اسی کا یہ قانون ہے. اور اس میں ڈفرینس یہی ہے، انسان تو ایسے بنیادی طور پہ کسی پابندی میں نہیں رہنا چاہتا. وہ تو ظاہر ہے اس کو ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آزادی اظہار رائے کا حق ہے، لیکن اس کی جو یہ آزادی اظہار رائے ہے وہ تابع ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے. یہی اسلام کا بنیادی جو ہے وہ ریاستی نظام کا ایک کانسیپٹ ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں عرض کی ہیں. اس میں جو ہے یہ ہمارا تو جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ برٹش جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم سے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک یہ بھی بتاؤں کہ لیٹ 30s میں یو ایس میں ایک پروہیبیشن بل بھی پاس ہوا تھا کہ جس میں کہا کہ جی الکوہل پہ یعنی شراب پہ پابندی لگا دی جائے گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی شراب پہ پابندی لگنے کے بعد زیادہ شراب پی جانے لگی. تو کچھ عرصے بعد وہ کہ جی لوگوں نے احتجاج کیا تو اس کی وجہ سے وہ بل واپس ہو گیا. یا اب برٹش پارلیمنٹ میں جس کی ہم اس کا دم بھرتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر اگر ہومو سیکچولیٹی پہ اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجائی جاتی ہیں اس کو کہ جی یہ تو عوام کی کثرت رائے جو ہے اس کو وہ چاہتی ہے. تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے، ضلالت ہی کہیں گے کہ کثرت رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہی ہو. تو یہی ہمارا نظام حکومت جو ہے، اسلامی نظام عدل جو ہے، نظام انصاف جو ہے، یا اس کا جو اوور آل جو ایک سسٹم ہے حکومت کا اور ریاست کا، وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تابع ہے شریعت کے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ہمارے ہاں یہ پاکستان میں خاص طور پر عدالتوں میں لاکھوں کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک عام آدمی کو تو خاص طور پہ انصاف ملتا ہی کہاں ہے. اور اگر ملتا بھی ہے تو اس کو اتنا مہنگا ملتا ہے کہ وہ وکیلوں کی فیسیں پے کر کے اور
وہ تو اپنا آپ کیا اپنا سب کچھ ہی اس کے خاندان اس کے بک جاتے ہیں پورے، تب بھی انصاف کا وہ نہیں رہتا، ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں 3 قسم کے نظام کام کرتے ہیں۔ ایک تو انسان کا انر ہے، سب سے بڑا جو ضمیر کا نظام ہے، وہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کو اندر سے آواز دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے نظام جو ہے وہ ہمارا دنیاوی نظام ہے۔ اس نظام میں آپ کا ظاہر ہے کہ یہ پولیس ہے، تھانہ کچہری، یہ عدالتی نظام جو دنیاوی ہے، یہ بھی جب فیل ہو جاتا ہے اور اندرونی جو انسان کا پہلا والا جس کا میں نے ذکر کیا ضمیر کا نظام ہے وہ مردہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے لا آف نیچر وہ پھر حرکت میں آتا ہے۔ تو جب قانون قدرت حرکت میں آتا ہے تو پھر کہیں کسی کو امان نہیں ملتی۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افواہ بندہ نواز میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر اس کی جو رسی وہ اپنی کھینچتا ہے انسان کی، تو پھر اس کو کہیں امان نہیں ملتی۔ ہم جس گورکھ دھندے میں ہماری عوام اس وقت پھنسی ہوئی ہے یا ایک لمبے عرصے سے پھنسی چلی آ رہی ہے، اس کا کوئی وہ پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر کی دعائیں ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کرے اپنی خاص۔ یہ جو کتاب آپ کے ساتھ، یہ اسلام کا نظام جو ہے، یہ میں نے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتاب، سیاسی نظام، یہ اسی سے میں نے یہ آج کی کتاب تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ مختصراً میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی باٹم لائن میں چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس میں ان چند منٹوں میں اس کو سمونا شاید میرے لیے یا کسی کے لیے بھی اس طرح سے ممکن نہ ہو، لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔